مسلم میگا بینک کا قیام، مسلم ممالک سے سود کا خاتمہ، نئے اسلامی بینک کا نام کیا رکھا گیا؟ پہلے دن بینک میں $1 بلین کون رکھے گا؟ 10 بلین اور پھر $100 بلین کا ٹارگٹ کتنے وقت میں پورا کیا جائے گا؟ مکمل اسلامی اصول و شریعت کے مطابق بینک کا قیام کب اور کس اسلامی ملک میں اسی ماہ رکھا جائے گا؟ دہائیوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ دنیا میں سودی نظام کا خاتمہ ہو، لیکن اب وہ وقت زیادہ دور نہیں رہا۔ دیر آئے درست آئے والی بات تو ہے، لیکن آج بھی شاید اتنی دیر نہیں ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئے مسلم میگا بینک سے اسلامی دنیا میں کیا انقلاب برپا ہوگا؟ کیا یہ بینک ورلڈ بینک اور IMF کو ٹکر دے سکے گا یا نہیں؟ ناظرین، دنیا میں مسلم میگا بینک کا قیام کب سے زیر بحث ہے۔ دنیا میں جب بھی کبھی 2-4 مسلم سربراہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مسلم کرنسی یا مسلم میگا بینک کی بات ضرور ہوتی ہے، اور دہائیوں سے مسلم سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسلم میگا بینک کی کوششوں اور اب مسلم میگا بینک کے قیام پر بات کریں گے۔ ناظرین، مسلم میگا بینک یا مسلم کرنسی پر اس وقت بات چیت پورے عروج پر تھی جب کوالالمپور میں ایران، ملائیشیا، ترکی، قطر اکٹھے ہوئے تھے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردگان کے اعلان کے باوجود یہ بات ایک بیان سے آگے نہ بڑھ سکی۔ طیب اردگان نے ڈالر کی اجارہ ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، لیکن پھر ترکی خود معاشی مشکلات کا شکار ہو گیا، کیونکہ بڑی سپر پاورز کبھی نہیں چاہتی دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آئے۔ لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ IMF ورلڈ بینک پر نئے اسلامی بینک کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اب ہوگا مسلم ممالک کا سب سے بڑا اور سب سے الگ مسلم میگا بینک۔ دنیا کو سود سے پاک بینکاری دینے کا وقت آ چکا۔ مسلم ممالک کی مالی ضروریات کو ہم پورا کریں گے۔ ترکی سمیت متعدد ممالک کا دبنگ فیصلہ۔ عمران خان کی کوشش رنگ لے آئیں، وہی ہوا جو کب سے پوری امت مسلمہ چاہتی تھی۔ دنیا بھر کے مسلم ممالک کے بڑوں نے آخر وہ فیصلہ کر ہی لیا جو کب سے ایک عام مسلمان چاہتا تھا۔ ناظرین، یا اللہ عمران خان، طیب اردگان اور محمد بن سلمان کی خیر فرما۔ امیر قطر کا بھی بڑا کارنامہ، امت مسلمہ کے بڑوں نے ملائیشیا کے وزیر مہاتیر محمد کا خواب پورا کر دیا۔ سب سے پہلے تو مسلم ممالک نے اپنی کرنسی لانے کا اعلان کیا، جو کہ سراسر ڈالر کی موت ہے۔ امریکہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مسلم ممالک کو وارننگ دی، لیکن امت کے عظیم قائد طیب اردگان اور عمران خان نے پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے میگا مسلم بینک کا اعلان کر کے جو بائیڈن کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دیا۔ تم اپنا ورلڈ بینک، IMF، ڈالرز پاس رکھو، ہم اپنا نظام بنانے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے سے پاکستان کی قسمت کیسے تبدیل ہوگی جان کر آپ کو شاید یقین بھی نہ آئے۔ آخر کیوں امریکی رپورٹ میں پاکستان کو 2040 کی سپر پاور بتایا گیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے ایسے کون سی گیم کھیلی ہے جس نے پاکستان کو سپر پاور بننے کے راستے پر ڈال دیا۔ D8 ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شاندار فیصلے کے بعد امریکہ کے دو سب سے بڑے حریف بھی میدان میں آ گئے۔ روس اور چین بھی پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رجب اردگان صاحب، آپ نے ایسا کمال کا آئیڈیا پہلے کیوں نہیں دیا؟ روس اور چین بھی اش کر اٹھے، اور ان دونوں ممالک نے بھی ایسا اعلان کر دیا کہ امریکی غبارے سے مکمل ہوا نکل گئی۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوان کئی سال سے مسلم ترقی یافتہ ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تجارتی لین دین کے لیے مقامی کرنسی کو ترجیح دیں۔ دنیا کے 8 مسلم ترقی یافتہ ممالک کی تنظیم D8 کی معاشی تعاون کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی کرنسی میں تجارت سے کرنسی کی قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ صدر اردوان نے کہا کہ امریکی ڈالر میں تجارت سے دنیا کے بیشتر ممالک کی کرنسیوں پر بے پناہ دباؤ ہے، جس کے باعث ان ممالک کی مقامی کرنسیاں اکثر اوقات غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ انہوں نے D8 ممالک سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ تجارت کے لیے مقامی کرنسی کا استعمال کریں تاکہ دنیا سے امریکی ڈالر میں زر مبادلہ کے ذخائر کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ ناظرین، 2017 سے یہ بات مسلسل دہرا رہے ہیں کہ مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشی کساد بازاری سے بچا جائے اور کرنسیوں کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ 4 برسوں میں آنے والے معاشی اور مالیاتی بحرانوں میں مقامی کرنسی میں تجارت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے عالمی تجارت میں امریکی ڈالر کے اثر رسوخ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ امریکی ڈالر میں تجارت سے دنیا کے کئی ممالک کی معیشتوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور اس میں آسانی کی بجائے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ مسلم دنیا کی D8 تنظیم کی بنیاد جون 1997 میں
उस वक्त के तुर्क वज़ीर आज़म नजमुद्दीन उर्बकान की तजवीज़ पर रखी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुस्लिम ममालिक को अपनी करेंसियों में तजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की G8 तंजीम में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। आखिर क्यों अमरीकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को 2040 के सुपर पावर बताया गया है? कोई तो वजह होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने ऐसे कौन सी गेम खेली है जिसने पाकिस्तान को सुपर पावर बनने के रास्ते पर डाल दिया। G8 ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शानदार फैसले के बाद अमेरिका के दो सबसे बड़े हरीफ भी मैदान में आ गए। रूस और चीन भी पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक का साथ देने का फैसला कर लिया। रजब उर्दगान साहब, आपने ऐसा कमाल का आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? रूस और चीन भी अश कर उठे और इन दोनों ममालिक ने भी ऐसा ऐलान कर दिया कि अमरीकी गुब्बारे से मुकम्मल हवा निकल गई। नाज़रीन, सदर रजब तैयब उर्दवान कई साल से मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि वो तजारती लेन देन के लिए मुकामी करेंसी को तरजीह दें। दुनिया के 8 मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G8 की मुआशी ताउन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुकामी करेंसी में तजारत से करेंसी की कीमत में गैर मामूली उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सकेगा। सदर उर्दवान ने कहा कि अमरीकी डॉलर में तजारत से दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसियों पर बेपनाह दबाव है, जिसके बायस इन ममालिक की मुकामी करेंसियाँ अक्सर औकात गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। इन्होंने D8 ममालिक से कहा है कि वो तुर्की के साथ तजारत के लिए मुकामी करेंसी का इस्तेमाल करें ताकि दुनिया से अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला के ज़खायर का दबाव कम किया जा सके। नाज़रीन, 2017 से ये बात मुसलसल दोहरा रहे हैं कि मुकामी करेंसी में तजारत को फ़रोग़ दिया जाए ताकि मुआशी कसाद बाजारी से बचा जाए और करेंसियों की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इकदाम उठाए जा सकें। इन्होंने कहा कि हालिया 4 बरसों में आने वाले मुआशी और मालियाती बहरानों में मुकामी करेंसी में तजारत की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। इन्होंने आलमी तजारत में अमरीकी डॉलर के असर रसूख को ख़त्म करने का मुतालबा किया। सदर उर्दवान का कहना था कि अमरीकी डॉलर में तजारत से दुनिया के कई ममालिक की मईशतों पर बोझ बढ़ गया है और इसमें आसानी की बजाय मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वाज़ेह है कि मुस्लिम दुनिया की D8 तंजीम की बुनियाद जून 1997 में उस वक्त के तुर्क वज़ीर आज़म नजमुद्दीन उर्बकान की तजवीज़ पर रखी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुस्लिम ममालिक को अपनी करेंसियों में तजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की G8 तंजीम में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं।